السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میں سبق نمبر 7 جماعت نہم جغرافیہ کا سوال جواب لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ بین الاقوامی خط تاریخ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن، اس سبق کے 3 یا 2 ویڈیوز اس سبق کے ہم پہلے روانہ کر چکے ہیں۔ اس کی لنک جو ہے میں سبسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کی لنک دیکھ کر کے اگر آپ نے سوال جواب کو لکھنے سے پہلے اس سبق کو سمجھنا ضروری ہے، آپ ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک مل جائے گی آپ کو۔ اس کی دونوں ویڈیوز دیکھ کر کے اور کتاب کو پڑھ کر کے سمجھ لیں کتاب کو اچھی طریقے سے، یہ سبق کو سمجھ لیں گے، اس کے بعد ہی سوال و جواب لکھیے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جغرافی ٹیچ ویری نائس، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے ہم اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ایک چوکون میں کچھ معلومات دی گئی ہے، اس میں کچھ معلومات بھرنی ہے آپ کو، الف اور ب، جیسا کہ آپ کو 2 کالم بتایا گیا ہے۔ اس میں کچھ معلومات پہلے سے دی گئی ہے، الف میں ایک معلومات دی گئی ہے، ب میں دی گئی ہے، پھر دونوں کالم میں ایک معلومات بھرنی ہے۔ یہاں دیکھیے جو انڈر لائن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ معلومات ہم نے بھرا ہے اس حصے میں، اور یہ دوسرے کالم میں یہاں دیکھیے اس حصے میں دیا گیا ہے 150 مغربی طول البلد پیر 15 اگست صبح کے 10 بجے ہوں گے، تو اس حصے پر 150 درجہ مشرقی طول البلد پر کیا دن وقت اور کیا ہوگا مہینہ؟ تو منگل کا دن ہوگا 16 اگست صبح کے 6 بجے ہوں گے۔ اسی طرح کے 170 درجہ مشرقی طول البلد پر اتوار 25 دسمبر ہو تو 80 درجہ مغربی طول البلد پر کیا ہوگا؟ تو یہ ہے سنیچر کا دن ہوگا 24 دسمبر۔ سوال نمبر 2 ہے، مناسب متبادل کا انتخاب کیجیے۔ یعنی الٹرنیٹیوز دیے گئے ہیں، اس میں 4 یا 5 الٹرنیٹیوز دیے گئے ہیں۔ آپ مناسب الٹرنیٹیو کا انتخاب کر کے جواب کو مکمل کرنا ہے۔ میں نے یہاں صحیح جواب دیا ہے، صرف 3 آپشن ایکسٹرا نہیں لکھے ہیں۔ الف ہے، کسی شخص کو بین الاقوامی خط تاریخ پار کرتے وقت کہاں سے جاتے وقت 1 دن کا اضافہ کرنا ہوگا؟ تو مغرب سے مشرق کی طرف اگر وہ آئے گا، دوسرا آپشن صحیح ہے، مغرب سے مشرق کی طرف تو اضافہ کرنا ہوگا۔ اگلا سوال ہے، بے کا اگر 15 درجہ مشرقی طول البلد پر بدھ کی صبح 10 بجے ہوں تو بین الاقوامی خط تاریخ پر کیا وقت ہوگا؟ اس پہ بھی دوسرا آپشن صحیح ہے، بدھ کی رات 9 بجے ہوں گے، بدھ کا دن ہوگا، رات کے 9 بجے ہوں گے۔ آگے دیکھیے جیم دیکھتے ہیں، عالمی اشاریوں کے مطابق زمین پر دن اور تاریخ کی تبدیلی کس طول البلد پر ہوتی ہے؟ تو چوتھا آپشن صحیح ہے، 180 درجہ طول البلد پر، جو کہ 0 ڈگری طول البلد یعنی جی ایم ٹی کے بالکل پیچھے، عین پیچھے ہے، دوسرے گلوب پر دوسری طرف 180 درجہ طول البلد ہے، یہاں پر دن اور تاریخ بدل جاتی ہے۔ سوال نمبر د دیکھیے، زمین پر بین الاقوامی خط تاریخ کے کس سمت میں دن کی ابتدا ہوتی ہے؟ تو یہ مغرب کی سمت میں دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور سوال نمبر ہے اس کا آخری سوال کہ بین الاقوامی خط تاریخ کی وجہ سے دنیا بھر میں کن باتوں میں ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے؟ تو آپشن نمبر 3 اس کا صحیح ہے، آمد و رفت کا نظام الاوقات، یہ درست ہے۔ آئیے جغرافیائی وجوہ کا پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، جغرافیائی وجوہات، جغرافیکل ریزن۔ پہلا سوال ہے، الف کا آج کے زمانے میں بین الاقوامی خط تاریخ اہم ہو گیا ہے، کیوں؟ اس کے جواب کو 4 پوائنٹ میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا پوائنٹ دیکھیے، صنعتی اور آزادانہ تجارت میں ترقی کی وجہ سے فضائی اور بحری آمد و رفت میں تیزی آئی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے دنیا ایک عالمی گاؤں میں بدل چکی ہے، یعنی تیز رفتاری مواصلات کے جو ذرائع ہیں، خبر رسانی کے ذرائع ہیں، اس کی وجہ سے دنیا ایک گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ خبریں بہت تیز رفتاری سے پھیل رہی ہیں، معلومات بہت تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، روزگار، سیاحت، سیاسی کاموں کی وجہ سے بین الاقوامی سفر میں اضافہ ہو رہا ہے، مختلف کاموں کو لوگ دنیا میں
سیر کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، روزگار کے لیے، سیاحت کے لیے، سیاسی کاموں کے لیے، اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے دن اور تاریخ کی الجھن کو ختم کرنا ضروری ہو گیا، اس لیے آج کے زمانے میں بین الاقوامی خط تاریخ بہت اہم ہے۔ سوال نمبر بے، زمین پر دن کی ابتدا بحر الکاہل سے ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے اس کا، بین الاقوامی خط تاریخ کے اعتبار سے زمین پر دن اس خط کے مغرب سے شروع ہوتا ہے اور مشرق پر ختم ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے بین الاقوامی خط تاریخ کا زیادہ تر حصہ بحر الکاہل سے گزرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، اسی سوال کو ہم نے بنا کر کے لکھ دیا ہے تیسرا پوائنٹ، اس لیے زمین پر دن کی ابتدا بحر الکاہل میں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ جغرافیائی وجوہات کے سوالات کو پوائنٹ وائز ہی لکھیے، کہیں کہیں 2 پوائنٹ بنتے ہیں تو سوال کو لے کر کے ہی یہ تیسرا پوائنٹ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے مختصر، یعنی جغرافیائی وجوہات کے 2 ہی سوال تھے، مختصر جوابات کا پہلا ہے، مختصر جواب لکھیے۔ بین الاقوامی خط تاریخ بتاتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا گیا ہے؟ تو بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم مد نظر رکھتے ہیں بین الاقوامی خط کو پار کرتے وقت۔ پہلا پوائنٹ ہے خط تاریخ 180 درجہ طول البلد پر بنایا گیا ہے، جو 0 ڈگری طول البلد کے عین مقابل ہے، یعنی GMT کے بالکل پیچھے گلوب کے دوسری جانب۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس خط کو مکمل طور سے بحر الکاہل سے گزارا گیا ہے، یعنی مکمل طور سے پانی کے حصے سے سمندر سے گزارا گیا ہے، جہاں خشکی کا حصہ آیا وہاں خط کو ٹیڑھا کر دیا گیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس خط کے راستے میں جہاں خشکی آئی ہے وہاں دائیں یا بائیں سمندر میں موڑ دیا گیا ہے تاکہ دن اور تاریخ کی الجھن نہ ہو، تو یہ ان باتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، بیکا بین الاقوامی خط تاریخ پار کرتے وقت آپ کون سی تبدیلیاں کریں گے؟ خط کو پار کرتے وقت کون سی تبدیلی ہوگی؟ 2 پوائنٹ میں اس کا جواب دیا گیا۔ اگر ہم بین الاقوامی خط تاریخ کو مغرب سے مشرق کی جانب پار کرتے ہیں تو ایک دن اور ایک تاریخ کا اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیے، مغرب سے مشرق کی طرف اضافہ کریں گے۔ اور اگر ہم بین الاقوامی خط کو، دوسرا پوائنٹ ہے، اگر بین الاقوامی خط تاریخ کو مشرق سے مغرب کی جانب پار کرتے ہیں تو وہی دن اور تاریخ شمار کیا جائے گا، وہی دن اور جس دن ہم نے شروع کیا تھا خط کو پار کرنے سے پہلے وہی دن شمار ہوگا۔ آپ اس سبق کو ضرور سمجھ لیں، تو بہت ہی کچھ کانسیپٹس ہیں اس کے جو پیچیدہ بھی ہیں، آپ جب تک سمجھیں گے نہیں تو ڈائریکٹ آپ جواب کو رٹنے کی کوشش نہ کریں، سوال کو سمجھ کر کے پھر اس کو لکھ کر کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے۔ سوال نمبر جیم ہے، بین الاقوامی خط تاریخ 180 درجہ طول البلد کی طرح سیدھی کیوں نہیں ہے؟ 4 پوائنٹ میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں پہلا پوائنٹ ہے 180 درجہ طول البلد خشکی کے علاقوں سے بھی گزرتا ہے، کہیں سمندر سے اور کہیں خشکی سے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اگر اس خط کو مکمل طور سے 180 درجہ طول البلد سے گزارا جاتا تو وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے دن اور تاریخ کی الجھن ہوتی، یعنی جو لوگ 180 درجہ خط پر خشکی کے علاقوں میں جو لوگ رہتے تھے وہاں کون سا دن اور تاریخ کب گزر جاتی تو لوگوں کو کے لیے مسئلہ تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے مغرب میں ایک دن ہوتا اور مشرق میں دوسرا دن، یعنی یہ پریشانی ہوتی وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ ایک خط ہے، وہاں کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا خط ہم نے کب پار کر لیا۔ چوتھا پوائنٹ ہے ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے بین الاقوامی خط تاریخ کو مکمل طور پر 180 درجہ طول البلد سے نہ گزار کر کے سمندر میں موڑ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر دار ہے، بین الاقوامی خط تاریخ کسی زمینی علاقے سے کیوں نہیں گزارے گی؟ بہت سارے پوائنٹ تو ہم ابھی دوسرے سوالات میں آ چکے ہیں، بہرحال یہ 2 پوائنٹس ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 2 پوائنٹ سے پہلا پوائنٹ ہے بین الاقوامی خط تاریخ زمینی علاقے سے گزارا جاتا تو خط کے مغرب اور مشرق میں رہنے والوں کے لیے الگ دن اور تاریخ ہوتا، اس خط کے مغرب میں اور مشرق میں جو رہتا ایک کے لیے الگ دن اور تاریخ ہوتا، سب کے لیے مغرب رہنے والوں کے الگ، مشرق والوں کے لیے الگ۔ دوسرا پوائنٹ ہے زمین پر گزارتے وقت خط کب پار ہو گیا؟ گزرتے وقت خط کب پار ہو گیا کسی کو سمجھ میں نہ آتا، اس لیے اس خط کو زمینی حصے سے نہیں گزارا گیا بلکہ سمندر سے گزارا گیا ہے خط کو، ٹھیک ہے۔ یہ الجھن ہوتی کہ ہم خط کا پار، کیونکہ یہ سب ساری فرضی خطوط ہیں، یہ زمین پر کہیں خط کھینچے نہیں گئے ہیں، یہ سب فرضی ہیں، مان لیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی خط تاریخ 180 درجہ طول البلد کی مناسبت سے کیوں فرض کیا گیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ 180 درجہ طول البلد کو ہی بین الاقوامی خط مانا گیا ہے، انٹرنیشنل ڈیڈ لائن مانا گیا ہے، کسی دوسری خط کو کیوں نہیں؟ تو آئیے اس کے لیے ہم کچھ پوائنٹس ہیں، یہاں پوائنٹ تو نہیں ہے، یہ مکمل جواب ہے کچھ جملوں میں۔ 180 درجہ طول البلد کا زیادہ تر حصہ سمندر سے گزرتا ہے، چند جزائر ہیں جو اس خط پر خشکی کے علاقے ہیں،
اس لیے بین الاقوامی خط تاریخ 180 درجہ طول البلد کی مناسبت سے ہی گزر، یعنی 180 درجہ طول البلد کا زیادہ تر حصہ سمندر سے گزرتا ہے۔ تھوڑے خشکی کے علاقے جہاں ہیں وہاں ہم نے موڑ دیا، دائیں اور بائیں خط کو موڑ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، یہ آخری سوال ہے عزیز طلبہ، سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 یہاں نقشے میں دیکھ کر کے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 63 پر ایک نقشہ دیا گیا ہے اور اس نقشے کو دیکھ کر کے بتانا ہے کہ نقشے کی بیاض کا استعمال کر کے در ذیل شکل نقشے میں بتائے ہوئے کون سے راستوں سے گزرتے وقت بین الاقوامی خط تاریخ پار کرنا ہے۔ اس میں الف ب ج د ہے، یہ 5 روٹس دیے گئے ہیں۔ نقشے میں دیکھ کر کے آپ کو بتانا ہے کہ کن روٹ سے آپ گزریں گے تو بین الاقوامی خط تاریخ درمیان میں آئے گی۔ تو دیکھیے اس میں 3 روٹس ہیں، الف ہے ممبئی، لندن، نیو یارک، لاس اینجلس اور ٹوکیو کا راستہ، جیم ہے کولکتہ، ہانگ کانگ، ٹوکیو، سان فرانسسکو کا راستہ، دال ہے چنئی، سنگاپور، ٹوکیو، سڈنی اور سانٹیاگو کا راستہ۔ یہ 3 راستے ہیں۔ ان راستوں سے جب ہم فضائی راستوں کے ذریعے گزریں گے تو یہاں پر بین الاقوامی خط تاریخ کو پار کرنا ہوگا، یعنی دن اور تاریخ کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا اور نہ الجھن ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ اس سبق کو پڑھ کر کے، ویڈیوز کو دیکھ کر کے اچھی طرح کے سبق کو سمجھیں گے، اس کے بعد سوال جواب لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔